بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موبائل سر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم سال نو کا جشن اور مسلمانوں کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ اور حضرات تباء و تابعین نے کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں ہم مسلمان اسی کام کو انجام دے رہے ہیں؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے؟ کیوں مناتی ہے؟ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان چند سطور کے اندر اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جس سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعت و خرافات شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور کمکموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے۔ آتش بازیاں کی جاتی ہیں۔ مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف دو چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسری عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمت نعمت ہے اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے: غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنے کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں ایک میرا دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ
تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر و زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرس ڈے، فادرس ڈے، ویلنٹائن ڈے، چلڈرنس ڈے اور ٹیچر ڈے وغیرہ، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے، ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے اور اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے ان سب کے الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں جن میں ان تمام رشتوں کا دکھلاوا ہو سکے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے ہیں اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے، اس لیے نہ ہمیں ان دکھاووں کی ضرورت ہے اور نہ مختلف طرح کے ڈے منانے کی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ اسی لیے ہمارے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ نئے سال سے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرون اولیٰ کا کوئی اور عمل تو نہ مل سکا، البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و امان و سلامتی و سلام اور اپنی رضا نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ نوٹ: اگرچہ یہ دعا اسلامی نئے سال کے لیے ہے، مگر اس دعا کو انگریزی سال کے شروع میں پڑھ لیں تو کیسا رہے گا؟ اسی دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوصاً کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پہلی بات ماضی کا حساب، دوسری بات آگے کا لائحہ عمل، ماضی کا احتساب۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ ہمیں عبادت، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں غلطیاں ہوئیں۔ اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں خاص انداز میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ اس سے ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے کا لائحہ عمل: اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے منہمک ہونا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں، ان کو کسی طرح دور کیا جا سکتا ہے، دور نہ صحیح تو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی ہی۔ کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے، اسی کا ارتکاب کیا جائے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو، جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ پہلی چیز اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، دوسری چیز اپنی صحت کو تندرستی اور بیماری سے پہلے، تیسری چیز اپنی مالداری کو فکر و فاقہ سے پہلے، چوتھی چیز اپنی خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، پانچویں چیز اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔
آخرت کی زندگی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا، اور یہ کہ آخرکار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور وہ کس بات پر خوشی منائے۔ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے۔ کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے، اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے، اور اثر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ ساتھ ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک اہم امر کی طرف بھی متوجہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو ہو چکا ہے، اور ہم میں سے اکثروں کو اس کا علم بھی نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری سال کی حفاظت کریں اور اپنے امور اسی تاریخ سے انجام دیں، اسی لیے کہ ہماری تاریخ یہی ہے۔ چونکہ ہر قوم اپنی تاریخ کو کسی خاص واقعے سے مقرر کرتی ہے، اسی لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت علی کے مشورے کے واقعہ ہجرت سے مقرر کیا۔ ہمیں ہجری سنِ دوسرے مروجہ سنین سے بہت سی باتوں میں منفرد نظر آتا ہے۔ ہجری سال کی ابتدا چاند سے کی گئی اور اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا، تاکہ چاند کو دیکھ کر ہر علاقے کے لوگ، خواہ پہاڑوں میں رہتے ہوں یا جنگلوں میں، شہروں میں بستے ہوں یا دیہاتوں میں، نیز دور دراز جزیروں میں رہنے والے حضرات بھی چاند دیکھ کر اپنے معاملات پہ آسانی طے کر سکیں اور انہیں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور اس میں کسی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے اور نہ کسی مادی سبب کی احتیاج ہے۔ اسلام کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت مساوات ہے اور ایک خصوصیت ہمہ گیری بھی ہے۔ اسلام نے ان خصوصیات کی حسانیت و حمایت میں یہ پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے موسم میں نہ آیا کریں۔ ذرا اسلام کے رکن چہارم ماہ رمضان کے روزوں پر غور کرو کہ اگر اسلام میں شمسی مہینہ مقرر فرما دیا جاتا تو نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے آسانی میں اور نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے تنگی و سختی میں پڑ جاتے کہ اسلام کی مساوات جہانگیری کا مقتضا ہی یہی تھا کہ اسلامی سال قمری سال حساب پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانِ بِالزَّمْنِ مُسَدَّر ہے، جو حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و ماہتاب کے طلوع و غروب اور ان کی رفتار کو ایک خاص ہی حساب سے رکھا ہے، جس کے ذریعے انسان سالوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کا بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب بآسانی لگا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہی کی قدر اور قاہرہ کا عمل ہے کہ ان عظیم الشان نورانی کروں اور ان کی حرکات کو ایسے مستحکم اور مضبوط انداز سے رکھا کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی ان میں کبھی ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ یہ دونوں نور کے کرے اپنی دائرے میں ایک معین رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ ہزاروں سال میں بھی ان کی رفتار میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمسی بھی ہو سکتا ہے اور قمری بھی۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور یہ دوسری بات ہے کہ عام ان پڑھ دنیا کی سہولت ان کو حساب و کتاب کی الجھن سے بچانے کے لیے اسلامی احکام میں قمری سن و سال استعمال کیے گئے۔ چونکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی احکام سب کا مدار قمری سال پر ہے، اس لیے امت پر فرض ہے کہ وہ اس حساب کو باقی رکھے۔ دوسرے حسابات شمسی وغیرہ اگر کسی ضرورت سے اختیار کیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن قمری حساب کو بالکل نظر انداز اور محور کر دینا گناہ عظیم ہے، جس سے انسان کو یہ بھی خبر نہ رہے کہ رمضان کب آئے گا اور ذی الحج اور محرم کب۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے اور آقائے نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب حضرات کی دعا کی برکت سے سال نو کا جشن مسلمانوں کا سلسلہ کس وقفے سے
احسن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ ممکن نہ تھا، اس کے لیے ہم رب العالمین کے شکر گزار ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام رشتہ داروں، بزرگوں، ہمسائے اور اساتذہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔